بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون، لیلت یا حوا علیہ السلام۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون، لیلت یا حوا علیہ السلام۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس معاملے کو جانچنے کے لیے بائبل مقدس کا سہارا لیں گے۔ اگر ہم بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کا باب نمبر 1 اور اس کا فقرہ نمبر 26 اور 27 پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ ایسا لکھا ملتا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ سامعین کرام، یہودی ربائیوں کی کتاب جینیسس ربا، جو کہ بائبل کی تفسیر کی کتاب ہے، اگر آپ اس کا باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 8 اور باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 14 کی تفسیر میں دیکھیں تو آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ خدا نے زمین کے چاروں کونوں سے مٹی کو ڈھونڈ کر 2 اجسام پیدا کیے، یعنی کہ نر اور مادہ پیدا کیے۔ تو سامعین، ان 2 آیات کی تفسیر اور وہ آیات کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نر اور مادہ کو اللہ رب العزت نے، خدا نے ایک ہی وقت میں پیدا کیا تھا۔ اب اگر ہم بائبل میں سے ہی پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 18 تا 22 پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ ایسا لکھا ہوا ملتا ہے، اور خداوند نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خدا نے زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا، اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اپنی مانند کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا تو اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس جگہ پر گوشت کو بھر دیا۔ تو ناظرین، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر ہمارے دماغ کے گھوڑے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سوچیں کہ اگر گزشتہ باب کی آیات اور ان کی تفسیر پر غور کریں تو وہاں پر خدا نے پہلے ہی ہر جنس کو نر اور مادہ پیدا کر چکا تھا، تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے لیے عورت کو کیوں بنایا گیا؟ دماغ کی رگوں کو پھٹنے سے بچائیں اور آدم کی پہلی بیوی کو تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم بائبل میں یسایہ نبی کا صحیفہ کے باب نمبر 34 اور فقرہ نمبر 14 کو پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے، اور جنگلی بلیاں گدڑوں سے ملیں گی، اور شمکانس اپنے ساتھی کو پکارے گا، اور لیلت وہاں رات ٹھہرے گی اور اپنے لیے آرام کی جگہ پا لے گی۔ اس آیت میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے سے اس کا نام ملتا ہے، اور اگر ہم اس کی تصدیق کے لیے مسیحی اسکالرز کی لکھی ہوئی بائبل کی مددگار کتاب جس کا نام قاموس الکتاب ہے دیکھیں، اور اس کے صفحہ نمبر 651 پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر تالمود کے حوالے سے لکھا ہے کہ حوا کی تخلیق سے پہلے آدم کی بیوی تھی، یعنی کہ وہ جو لیلت تھی، اور اس طرح یہ جنات کی ماں کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات من گھڑت ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہم اپنے آنے والے حقائق سے آپ کو خود معلوم ہو جائے گی کہ یہ بات من گھڑت ہے یا ثبوت کے ساتھ ہے۔ سامعین، اگر ہم تالمود میں غور کریں تو ہمیں تالمود میں لیلت کا ذکر 4 جگہ پر ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حوالہ شبت، اس کا والیوم نمبر 1 پارٹ نمبر 1 اور اس کا باب نمبر 151
اور اس کا پیج نمبر 773۔ حوالہ نمبر 2 ایروبین کی کتاب، اس کا والیوم نمبر 1، اس کا پارٹ نمبر 2، باب نمبر 100 اور پیج نمبر 698۔ حوالہ نمبر 3 اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بابترا کی کتاب، والیوم نمبر 3، اس کا پارٹ نمبر 2 اور پیج نمبر 290۔ چوتھا حوالہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ندہ کی کتاب، اس کا والیوم نمبر 6، باب نمبر 24 اور پیج نمبر 166 ہے۔ تالمود کے ان 4 حوالہ جات سے کے بعد ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بات من گھڑت نہیں ہے۔ اب دلیل کے طور پر اگر ہم اس کے ساتھ کاہن بن سرہ کی کتاب کا صفحہ نمبر 23 اور اس کی کتاب کا نام ہے الفابیٹ آف بن سرہ ہے، تو اگر ہم اس کا صفحہ نمبر 23 دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر لکھتا ہے کہ خدا نے آدم اور لیلت کو ایک ہی وقت میں مٹی سے پیدا کیا اور دونوں کو نام دیے، کیونکہ طاقت اور دوسری صفات میں دونوں برابر تھے، لہٰذا تو تکرار اور دوسرے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے۔ نیز ہم بستری کے وقت لیلت غالب آنا چاہتی تھی اور آدم علیہ السلام بھی، چنانچہ دونوں میں جھگڑا ہوا اور اس نے خدا اور آدم کی ایک نہ سنی اور کچھ کلمات پڑھے اور باغ عدن سے اڑ گئی۔ اب خدا کو غصہ آیا اور اس نے 3 فرشتے بھیجے کہ جس طرح ہو اس کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو، لہٰذا وہ اس کے پیچھے گئے اور اسے سمندر کے اوپر جا لیا، اور فرشتے اور لیلت زور آزمائی کرتے رہے پر کوئی بھی غالب نہ آیا۔ تو اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ اگر 3 فرشتوں کے نام لکھ کر چھوٹے بچے یا آپ نومولود کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے گی۔ یاد رہے کہ جن لوگوں نے یہودی ثقافت اور تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ختنہ کرنے تک ان 3 فرشتوں کا نام لکھ کر تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ رسم آج بھی موجود ہے۔ فرشتے ناکام لوٹ گئے۔ آدم اور لیلت یہ دونوں تقریباً 130 سال تک اکٹھے رہے۔ اب خدا نے جب حوا کو پیدا کیا تو یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب لیلت کو معلوم ہوا تو وہ واپس باغ عدن پہنچی اور حوا کے ساتھ دوستی کر لی۔ حوا کیونکہ نسوانی طبیعت کی مالک تھی اس لیے اس کے جال میں پھنس گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنانے لگے۔ بالآخر اس نے شیطان کو اپنا جیون ساتھی چن لیا۔ بعض کاہن حوا کو درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دینے والی لیلت کو ہی مانتے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 کے مطابق آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے، اور جب قابیل یعنی کہ بائبل کے مطابق قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو خدا نے جب وہ قائن کی سرزنش کی تو قائن نے کہا کہ میں تیری حضور سے نکل جاؤں گا۔ تب خدا نے اس کی پیشانی پر ایک نشان بنا دیا تاکہ کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ ناظرین یہاں سوچنے کی بات ہے کہ باغ عدن سے باہر بھی کوئی مخلوق تھی جس سے خدا قائن کو بچانا چاہتا تھا اور حفاظت کے لیے اس کے لیے ایک نشان ٹھہرا دیا۔ اگر ایسی بات ہے، اگر ہم اسی بات پر رہتے ہیں تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تک ہمیں یہ معلوم ضرور ہو گیا کہ باغ عدن سے باہر بھی کوئی اور مخلوق آباد تھی جس کے ہاں قائن کی شادی ہوئی۔ سامعین اگر ہم دوبارہ بائبل میں موجود یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 65 اور اس کی آیت نمبر 17 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا ذکر پھر نہ ہوگا اور نہ وہ دوبارہ خیال میں آئیں گی۔ ان آیات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ آسمان اور زمین پہلے نہیں ہیں، اور یہودی ربیوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ زمین و آسمان 1000 مرتبہ بنائے اور 1000 مرتبہ ڈھائے گئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ 975 مرتبہ بنائے گئے ہیں۔ حضرین یہاں پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل نے خدا کو اتنا انجان بنا دیا ہے کہ اس خدا کو زمین و آسمان بار بار بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ناظرین یہ ویڈیو مختلف کتب سے تحقیق کر کے بنائی گئی ہے جن کے تمام مصنفین یہودی علماء ربی ہیں۔ اگر کوئی اس بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہو تو وہ انگریزی کی کتاب دی کمنگ آف لیلیت کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا تحقیقی علم ہے، بہتر اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے
تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی اس کو شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔